वेलकम बैक नाजरीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जमहूरियत के लिए कौन से जुज़ ज़रूरी हैं। आज मुझे शो में ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, जो कि पाकिस्तान के साबिक़ सदर हैं और सरबराह हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। मुशर्रफ साहब अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है। जी आ रही है सोफिया। मुशर्रफ साहब, 9/11 के बाद जब आपने ताउन का अमेरिका के साथ फैसला किया तो आपने कहा था कि पाकिस्तान पर कोई प्रेशर नहीं आएगा, उसके कोई रिपल इफेक्ट्स नहीं आएंगे, हमारे स्ट्रेटेजिक मफादात को नुकसान नहीं पहुंचेगा, मगर आज हम कहां खड़े हैं? ये किसने कहा था रिपल इफेक्ट्स नहीं आएंगे, प्रेशर नहीं आएगा? ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा। जाहिर है 9/11 का इफेक्ट्स होने थे पाकिस्तान के ऊपर, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अलकायदा तालिबान तो सारे उठकर इधर आ गए, आने थे, तो ये तो होना था। अफगानिस्तान में जो हो रहा है इतना मेजर ऑफेंसिव, उसके इफेक्ट्स तो पाकिस्तान में होने थे। पहले ही 4 मिलियन रेफ्यूजी इधर बैठे हुए थे। तो सर अगर ये रिपल इफेक्ट्स आने थे, ये तो अगर होना था, तो फिर आपने ताउन क्यों किया यूएस के साथ? ताउन की इसलिए किया कि वो अगर नहीं करते तो और उसको एनालाइज करें ना, क्या क्या इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट देखने थे। और ये मतलब नहीं है कि इसे भी हम नाइव थे कि हमें क्या... पता ही नहीं था कि रिपल इफेक्ट हमारे ऊपर होंगे या नहीं। वो तो होने थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम तालिबान के फेवर में है? क्या हमें पाकिस्तान एक तालिबानाइज पाकिस्तान चाहिए? पहले तो यही सवाल है। नहीं चाहिए तो लिहाजा हम तालिबान के साथ नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि अगर होते हिंदुस्तान के साथ अमेरिका मिलकर, वो पाकिस्तान के साथ क्या होता? फिर हमारी फोर्सेस के साथ क्या होता? हमारे जाहिर है उन्होंने अटैक अफगानिस्तान पे करना है, तो पाकिस्तान रास्ते में है। तो पाकिस्तान जब रास्ते में है तो हमारी सॉवरेंटी हैज टू बी वायलेटेड। तो वो ये होना था हमारे फोर्सेस के साथ। फिर हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स के साथ क्या होना था? अगर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया कंबाइंड पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्या होना था? हमारी इकोनॉमी को क्या होना था? तो हमारी आज तो सारी हमारी हम आज भी अमेरिका के साथ हैं, तो उसके साथ क्या होना था? तो हम कश्मीर कॉज को क्या होना था? ये सारे एनालाइज किए, तो ये फिर फैसले लिए। कोई फैसला लेना की पूरी एनालिसिस चाहिए होती है। तो वो आपने उस टाइम पे आपने पूरा एनालिसिस किया और उसके हिसाब से आपने फैसला दिया था? बिल्कुल। तो वो तो फिर आज जो हम व्हाट वी आर गोइंग थ्रू एज अ कंट्री, तो फिर तो मतलब वो फेयर है। मतलब वो जो उस वक्त फैसले लिए गए थे, तो जो आज हो रहा है तो हमारे साथ फिर सही हो रहा है, इसका मतलब है? नहीं, सही नहीं हो रहा, ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि सही हो रहा है। वहाँ बात ये है कि ये उसकी वजह, वो अगर नहीं किया होता तो एक मुसीबत होती है हमारे ऊपर। अब जो वो किया है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ? सवाल इसका है। ये नहीं है, ये इसको बेस इस पे नहीं है क्योंकि वहां ये नहीं हो रहा, ठीक नहीं हुआ तो इसलिए हमने गलती की। गलती इसलिए नहीं की। क्यों? सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, वहां क्यों नहीं? अब प्रॉब्लम ये हुई 9/11 के बाद, जब उधर तालिबान और अलकायदा को डिफीट कर दिया गया था। वो तो सारे हमारे शहरों में और पहाड़ों में आ गए थे। अब अफगानिस्तान में एक बिल्कुल पॉलिटिकल वैक्यूम अवेलेबल था 9/11 के बाद। मिलिट्री मतलब ये एक स्ट्रेटेजी को अनफॉर्चुनेटली एक स्टेट्समैनशिप चाहिए होती है समझने के लिए और उसको पाए तकमील तक ले जाने के लिए। नाउ मिलिट्री ने डिलीवर कर दिया आपको प्लेट में। अफगानिस्तान विक्ट्री हासिल की, वहां तालिबान डिफीटेड, अफगानिस्तान कंट्रोल्ड, एक वैक्यूम अवेलेबल। अब मिलिट्री से स्विच करना था पॉलिटिकल की तरफ। पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज द फाइनल विक्ट्री पॉलिटिकली होनी है। मिलिट्री ने तो डिलीवर कर दिया। अब वो जो पॉलिटिकल विक्ट्री है, जिसका मतलब क्या है कि एक पख्तून डोमिनेटेड एथनिकली बैलेंस्ड, जो तमाम एथनिक ग्रुप्स अफगानिस्तान के जो हैं, उज़्बेक, ताजिक, हजारा, पख्तून, वो उसकी गवर्नमेंट काबुल में बैठे। लेकिन उसको पख्तून डोमिनेटेड होना चाहिए क्योंकि पख्तून 50-55% ऑफ अफगानिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं किया गया। अफगानिस्तान को कंट्रोल में रखा गया पंशीरीज की डोमिनेशन से। पंशीरी सिर्फ 8-9% अफगानिस्तान के हैं। अब तक वो पंशीरी डोमिनेशन से अफगानिस्तान चल रहा है। 50% जो पख्तून हैं जिनको गवर्नेंस में लाना चाहिए था, उनको एलिनेट करके धकेल दिया गया तालिबान की तरफ। ये सिलसिला, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी 2 साल तक अवेलेबल थी, 2 इयर्स, क्योंकि तालिबान रिसर्जेंस 2004 में शुरू हुई है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन
and गलत decisions, political government, political wrong. ہم کیا کریں سر؟ ہم پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ جو تعاون کا فیصلہ کیا تھا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ایک مسلمان پاکستانی کا خون، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی، تو پھر وہ صحیح نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ؟ وہ صحیح نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ پھر وہ آپ یہ ڈیڈکشن بڑی غلط نکال رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر وہ ہم اس وقت فیصلہ نہیں دیا پاکستانی نہیں ہوتا، آپ اس کو پریفر کرتی ہیں کیا؟ تو لہٰذا لیٹ اس کیلکولیٹ کہ پاکستان کو بچا لیا، اس فیصلے ہی نے پاکستان کو بچایا ہے. پاکستان سالم اگر ہے اسی وجہ سے ہے. اور اگر ہمارے اسٹریٹجک ایسیٹس، ہمارا کشمیر کاز، ہماری اکانومی اگر چل رہی ہے اس واحد فیصلے کی وجہ سے چل رہی ہے. اب یہ بات صحیح ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں اب مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. اس کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سبسیکوینٹلی اس کو صحیح فیصلے، پولیٹیکل فیصلے نہیں لیے گئے. یہ پوائنٹ ہے. لیکن اب یہ سچویشن ہے، بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس سے نمٹنا ہے. اس کی بات کریں اور اس کو نمٹنے کے لیے اچھی گورننس چاہیے پاکستان میں، جو سمجھ سکے، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو اچھی گورننس کر رہی ہو، عوام کو ساتھ لے کر چل رہی ہو. تو جب اکانومی ہماری برباد ہوئی ہوئی ہے، لوگوں کو گورنمنٹ میں ٹرسٹ نہ ہو، لوگ مایوسی کے شکار بنے ہوئے ہوں، تو ظاہر ہے پھر وہ کسی چیز کا مقابلہ کرنے کو قابل نہیں رہتے ہیں. چلیں سر، میں آپ کی بات اگر مان لیتی ہوں تو ابھی کسی چیز کے مقابلہ نہیں کر سکتے اب پاکستان. اچھا مجھے موقع دیں، میں آپ کو ایک اور یہاں پہ ایک اور خبر بتاؤں، اگر آپ نے ابھی ٹی وی پہ دیکھی ہو یا نہیں ہو. میں چاہتی ہوں کہ رحمان ملک نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ ذرا سن لیں، پھر ہم اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. رحمان ملک نے کیا کہا، ناظرین آئیے دیکھتے ہیں. Not be used for anywhere terrorism. As far as the Haqqani group is concerned, we have discussed number of issues. Yes, this is an irritant, and we are resolving it together. And you know, Haqqanis are the production of the Soviet Union and Afghan war when we were partners, and then they are sons of the soil. But I showed him they are not on the Pakistani side. But if there is any intelligence which is provided by US, we will definitely take action. مشرف صاحب، آپ نے سنا کہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے کیا کہا. ان کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ایریٹنٹ ہے، تعلقات میں رکاوٹ ہے، اور اس سے اب نبٹنا پڑے گا. انہوں نے یہ بات مان لی کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایریٹنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ نے 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ تعاون کا ڈیسیجن لیا تو وہ صحیح تھا، تو اب یہ لوگ، یہ حکومت جو تعاون کر رہی ہے، جیسے کہ آج اخبارات میں بھی یہ رپورٹس آپ نے پڑھی ہوں گی کہ جی جو فوجی امریکہ کے واپس بھیجے گئے تھے ان کو واپس بلایا جا رہا ہے، اور یہ جو ابھی نیا سٹیٹمنٹ آیا، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ بھی صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ اسٹریٹجک ڈیسیجنز کو ٹیکٹیکل ہینڈلنگ سے نہ مکس اپ کریں. ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن 9/11 کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، وہ ایک بہت اونچے لیول کی اسٹریٹجک ڈیسیجن تھی. اب آپ منگل کر رہی ہیں ٹیکٹکس میں کہ جی حقانی کے ساتھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو یہ الگ بات ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. وہ فیصلہ بالکل صحیح تھا. اب آپ آئیں کہ کیا کرنا، ابھی کیا صورتحال کیا ہے. حقانی نیٹ ورک کی جو بات کی ہے انہوں نے، یہ صحیح بات کی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دنیا جہان کو پتا ہے، ہر فوجی آفیسر کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان اور امریکہ میں جو اب کشیدگی ہوئی ہے، دو وجوہات سے. حقانی نیٹ ورک جو سمجھتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں ہے، آپریٹ کر رہا ہے، وہ وہاں کھلے عام یہاں رہیں اور افغانستان بارڈر کے پار جاتے ہیں اور وہاں کولیشن فورسز سے لڑتے ہیں. تو یہ ایک ہاربرنگ جو ان کی یہاں ان کو ہم نے کیا ہوا ہے، سینکچوری دی ہوئی ہے. یہ مطلب یہ بات آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے دور میں بھی ہاربر تھے، اس کا مطلب ہے یہ بات آپ مان رہے ہیں؟ جی، ہمارے دور میں یہ نہیں تھے. ہمارے دور میں یہاں القاعدہ اور طالبان ضرور آئے. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی اچانک پیدا ہو گئے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ وہ وزیرستان میں ہمیشہ سے تھے. ہاں، جبھی تو ہم نے 7 اور 9 ڈویژن ہم نے پشاور سے موو کیے تھے، دونوں ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان میں. اس زمانے میں بھی یہ سارے پہاڑوں میں اور ادھر آئے، ان سے ہم نے ڈیل کیا. القاعدہ تو بہت زیادہ تھی ساؤتھ وزیرستان میں، ان کو ہم نے سب ڈیل کر کے اب بہت کم القاعدہ رہ گئے ہیں، لیکن اب طالبان زیادہ ہو گئے ہیں.
اور ان میں پاکستانی طالبان بھی شامل ہو گئے ہیں، ان میں فرنٹیئر ٹرائبل ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو اب کمپلیکسٹی زیادہ بڑھ گئی ہے. حقانی نیٹ ورک نام اس زمانے میں اتنا اونچا نہیں تھا اور یہاں نہیں تھا. آپ بات کر رہی ہیں 9/11 کے بعد کی، اور اب 2011 ہے، 10 سال گزر گئے ہیں، بہت سی الگ چیزیں ہو گئی ہیں. اب حقانی نیٹ ورک ہے جس سے ڈیل کرنا ہے، اور یہ ایک ایریٹنٹ بنا ہوا ہے. اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد ہونے کا دوسرا ایریٹنٹ ہوا. یہ 2 ایریٹنٹس ہیں جن کا بالکل ہمیں اس سے ڈیل کرنا ہے ٹو امپروو ریلیشن. مشرف صاحب، میں یہی آپ سے یہاں پر سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب کبھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی جلال الدین حقانی سے یا سراج الدین حقانی سے؟ کیا نہیں میری نہیں ہوئی ہے، میری کوئی ملاقات نہیں. اچھا، تو کیا یہ جو حقانی نیٹ ورک اتنا ہی خطرناک ہے جتنا اس وقت اس کو ویسٹرن میڈیا پورٹرے کر رہا ہے؟ خطرناک ان دی سینس کہ یہ ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہے بالکل، اور یہ رہ رہے ہیں ادھر، کافی ان کو سینکچوری یہاں ملتی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس ہمارے بارڈر نہ وائلیٹ کرے، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی نہیں وائلیٹ کرے، سوورنٹی نہ وائلیٹ کرے، بارڈر کے اکراس نہ آئے. اور یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستانی نہیں ہے. نا سراج حقانی از ناٹ اے پاکستانی، اور اس کے نیٹ ورک میں پاکستانی طالبان بھی ہیں، لیکن افغان طالبان ہیں جو ادھر سے آتے ہیں، who are not پاکستانی، they are foreigners، they are افغان. تو یہ ان کو اگر یہاں ہم انہیں نہیں آنے دیتے تو وہ کہتے ہیں تو پھر خود ایکشن کر لیں ان کے خلاف، کیونکہ یہ بارڈر کے پار آ کر ہمارے اوپر اٹیکس کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. تو ہمیں کلیئر کٹ اگر ہماری کوئی ایسی اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہے کہ ان کو ہم نہیں اٹیک کر سکتے، کوئی وجہ ہے اس کی، وہ کلیئرلی امریکنوں کو بتا دینا چاہیے. اس وجہ سے ہم یہ نہیں کریں گے یا بعد میں کریں گے، یا ہم اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہیے. تو یہ جو ابھی رحمان ملک صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو سنوایا بھی ہے، تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب کیا یہ بات صحیح ہے؟ اسی طریقے سے ہینڈل نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ملک سالم چاہیے یا نہیں چاہیے، تو اسی طرح جیسے آپ نے ڈیسیجن لیا، ہو سکتا ہے یہ حکومت بھی ڈیسیجن لے رہی ہو. اب مجھے نہیں معلوم حکومت کیا ڈیسیجن، پہلے فیکٹ لیں اس سے، پھر اس پہ ایکشن نکالتے ہیں. فیکٹ یہ جو رحمان ملک صاحب نے کہا ہے یہ بالکل صحیح کہا ہے. وہاں حقانی نیٹ ورک ہے، اور وہ بہت بڑا ایریٹنٹ بنا ہوا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ رہی ہے کہ ہماری ISI اور ہماری آرمی پروبیبلی ان کے ساتھ انوالوڈ ہے. یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. نا یہ ایک ایریٹنٹ ہے جو بات کرنے سے اور ایکشن سے پروو ہوگا. اب آپ ریلیونٹ لوگ جو ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں، چاہے آرمی ہے یا ISI ہے، گورنمنٹ ہے، they must prove by their actions and words کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایکشن کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف ایکٹیولی، اس کی ریزننگ کوئی دیں، اس پہ ریزننگ دیں. اچھا جنرل صاحب، فی الحال مجھے ذرا سا موقع دیجیے. فی الحال وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے.